کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دو فائٹر پائلٹس کو دکھایا جاتا ہے جو افغانستان کے ریگستانی علاقے کے اوپر سے گزر رہے تھے، مگر اچانک کچھ دشمن ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے فائٹر پلین گر جائے، یہ دونوں بر وقت اپنے جہاز سے باہر نکل آتے ہیں۔ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترتے وقت چند دشمن انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فوراً دونوں پائلٹس کو گھیر لیتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ حملہ میں ایک پائلٹ مارا جاتا ہے، جبکہ پائلٹ کلیئر بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے اور سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اب کلیئر تنہا ریگستان میں آگے بڑھتی ہے، لیکن اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی نظر ریگستان میں موجود ایک روسی بنکر پر پڑتی ہے جو بند ہوتا ہے۔ کلیئر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوتی۔ اسی لمحے بڑی تعداد میں دشمن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لگاتار کلیئر پر حملہ کرتے ہیں۔ کلیئر بھی جوابی فائرنگ کرتی ہے مگر اسے معلوم تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور وہ زیادہ دیر تک لڑ نہیں سکے گی۔ اچانک قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک دشمن کی پھینکے گئے دھماکے سے بنکر کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلیئر فوراً اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زیر زمین بنکر تھا جس میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ پیچھے دشمن قریب آ رہے تھے، اس لیے کلیئر تیزی سے نیچے اترتی ہے۔ اندر گھنا اندھیرا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنا لائٹ راڈ نکالا۔ نیچے پہنچ کر ماحول اسے نہایت عجیب لگا۔ پڑے ہوئے ساز و سامان سے اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی خفیہ تجربہ ہو رہا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک ڈاکٹر کی لاش ملی جس کی حالت نہایت خراب تھی اور دیکھ کر لگتا تھا کہ کئی دن گزر چکے ہیں۔ قریب ہی میز پر تجربات سے متعلق بہت سی کاغذات بکھرے تھے۔ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس بھی رکھی تھی جسے کلیئر نے فوراً اپنے پاس رکھ لیا۔ دوسری طرف دشمن بھی بنکر میں گھس چکے تھے اور ہر طرف کلیئر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دشمن کو روشنی کا بٹن مل گیا جسے آن کرتے ہی پورا علاقہ جگمگا اٹھا۔ تب سب کی نظر بڑے بڑے شیشے کے چیمبرز پر پڑی جن کے اندر انسان جیسی مگر خوفناک مخلوق بند تھے۔ اچانک کلیئر پیچھے سے آ کر ان دشمنوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ دونوں طرف سے گولیاں چلتی ہے۔ فائرنگ کے دوران ایک چیمبر ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں بند کریچر باہر گر جاتی ہے مگر وہ بے ہوش تھی۔ کلیئر ایک خالی چیمبر میں چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ دشمن کلیئر کو ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں۔ بس ایک دشمن کریچر کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، اس لیے پلاسٹک سے ڈھانپ دیتا ہے مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے وہ کریچر اچانک جاگ اٹھتی ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے زندہ ہی چیر پاڑ دیتی ہے۔ کلیئر موقع پاتے ہی سیڑھیوں کی طرف دوڑتی ہے اور اوپر پہنچ جاتی ہے، لیکن ایک دشمن اس کا پیر پکڑ کر نیچے کھینچنے لگتا ہے۔ کلیئر اپنی ٹانگ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ چھوڑتا نہیں۔ اتنے میں وہی بھیانک مخلوق پیچھے سے آ کر اس دشمن پر حملہ کر دیتی ہے۔ کلیئر کے ہوش اڑ جاتے ہیں مگر وہ تیزی سے بنکر سے باہر نکلتی ہے۔ مخلوق بھی پیچھے آتی ہے مگر کلیئر زنجیر ڈال کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یہاں پہلی بار ہم اس شیطان کا اصل چہرہ دیکھتے ہیں جو نہایت ڈراونا ہوتا ہے۔ کلیئر فوراً وہاں سے بھاگتی ہے لیکن سامنے ایک دشمن آ جاتا ہے۔ جب اس کی نظر پیچھے سے آتی مخلوق پر پڑتی ہے تو وہ خوف کے مارے الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ کلیئر مسلسل چلتی ہوئی سڑک پر پہنچتی ہے جہاں پہنچ کے ایک گاڑی رکتی ہے۔ اس میں سے سرجنٹ نکلتا ہے اور کہتا ہے کیا ہم تمہیں تلاش کرنے آئے ہیں؟ کلیئر اپنے ساتھی کے مارے جانے کا بتاتی ہے۔ سرجنٹ اسے بیس کیمپ لے آتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کلیئر کہتی ہے کہ اس کے خاندان کو اطلاع دی جائے کہ وہ خیرت سے ہیں۔ پھر وہ کمانڈر افسر کے پاس جا کر بنکر کے بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ شاید دشمنوں کے حملے نے تمہاری دماغ پر اثر ڈالا ہے۔ کلیئر کہتی ہے کہ میں نے اب تک 28 مشنز میں پرواز کی ہے لیکن کل جس منظر نے مجھے ڈرایا وہ بنکر کے اندر کا تھا۔ ہمیں وہاں جا کر تلاش کرنی چاہیے۔ افسر انکار کرتا ہے کہ وہاں دشمن ہے، ہم سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کلیئر اصرار کرتی ہے کہ وہ کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ ایک خطرناک مخلوق تھی جس کے پنجے بہت بڑے تھے اور اس نے میرے سامنے ایک شخص کا چہرہ نوچ ڈالا۔ افسر کو پھر بھی یقین نہیں آتا۔ کلیئر کو میڈیکل کیمپ بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں اس کی نظر ایک قیدی دشمن پر پڑتی ہے جس نے بھی مخلوق کو دیکھا تھا۔ سرجنٹ کہتا ہے کہ نقشے اور سیٹلائٹ تصویر میں ایسا کوئی بنکر نہیں ہے۔ کلیئر کہتی ہے کہ وہ موجود ہے، اس کا دروازہ زنجیر سے بند تھا اور اس پر روسی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ ایک قیدی جسے روسی آتی تھی بتاتا ہے کہ وہاں لکھا تھا دی کلیئر۔ کلیئر سب کو بتاتی ہے کہ نیچے بہت سے چیمبرز میں ایسی ہی مخلوق محفوظ رکھی گئی تھی۔ سرجنٹ کہتا ہے کہ اگر وہ روسی بنکر ہے تو کم از کم 30 سال پرانا ہوگا۔ دوسری طرف بنکر میں سب مخلوق جاگ چکی ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کمانڈنگ افسر کرنل سے کہتا ہے کہ کلیئر کے پاس جو ڈیوائس ہے اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، وہ فوراً بھیج دی جائے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس راز سے واقف ہے مگر اسے خفیہ رکھا گیا ہے۔
کلیئر اس شخص سے بات کرتی ہے جو زندہ بچا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرا جہاز تباہ کیا اور میری ساتھی کو مار ڈالا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے یہ اپنے خاندان کے لیے کیا، یہاں اگر آپ ان کے ساتھ نہیں تو آپ ان کے خلاف ہے، اور وہ کسی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے۔ باہر کا منظر بدلتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ بنکر کی بہت سی مخلوق بیس کیمپ پر حملہ کر دیتی ہے، کئی فوجیوں کو مار ڈالتی ہے، اور ان میں سے ایک مخلوق سیدھا میڈیکل ٹینٹ میں گھس آتا ہے، جہاں کلیئر اس آدمی کے ساتھ ہی کلیئر جیسے ہی اس کریچر سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کریچر اچانک اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی جیب بہت لمبی ہوتی ہے اور وہ اپنی جیب سے کلیئر کے گلے کو جکڑ لیتا ہے۔ اسی وقت اس کے آنکھوں سے باریک ٹینٹیکلز باہر نکل آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کلیئر کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، تبھی وہ آدمی جسے بندک بنایا گیا تھا کسی طرح خود کو آزاد کر لیتا ہے اور ایک ہتھیار سے اس کریچر کی جیب اور ٹینٹیکلز کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر وہ زوردار حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے۔ ادھر ایک اور کریچر کمانڈنگ آفیسر پر جپٹتا ہے، لیکن سی او بھی پھرتی سے وار کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لمحے ہک ایک 7 سپاہی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور سی او کو بچا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ان خونخوار کریچرز نے بیس کیمپ کے درجنوں سپاہیوں کو محض چند منٹوں میں ہلاک کر دیا تھا۔ بچے ہوئے سپاہی فوراً سب کو لے کر ایک مضبوط کنٹینر میں گھس جاتے ہیں اور اسے اندر سے بند کر لیتے ہیں تاکہ حملے سے محفوظ رہ سکے۔ باہر وہ کریچر سپاہیوں کے لاشوں کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہوتا ہے۔ کنٹینر کے اندر سرجنٹ اس قیدی کے پاس آتا ہے جس کا نام کبیر ہوتا ہے۔ سرجنٹ کبیر سے سوال کرتا ہے، کیا تم یہی کے رہنے والے ہو؟ اگر تم اس بنکر یا ان کریچرز کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے تو ہمیں بتاؤ۔ کبیر جواب دیتا ہے، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب روس نے میرے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران آسمان سے زمین پر ایک تارا گرا۔ ہمارے لوگوں نے سوچا کہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ روسیوں سے جنگ شروع کرنے کے لیے تب تک افغانستان کے پاس جدید ہتھیار آ چکے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھاتے وہ خوفناک واقعات شروع ہو گئے۔ کلیئر پوچھتی ہے، کیسے واقعات؟ کبیر بتاتا ہے، ہمارے لوگ اچانک غائب ہونے لگے، پہلے ایک شخص، پھر دوسرا شخص اور پھر عورتیں بھی۔ یہ سب رات کے وقت ہوتا تھا۔ کبھی کبھار ہمیں کسی کی لاش ملتی تو وہ کٹی پٹی حالات میں ہوتی، جیسے کسی درندے نے نوچ کر گئی ہو۔ یہ سب دیکھ کر ہماری گاؤں نے فیصلہ کیا کہ اس جانور کا شکار کیا جائے۔ شکار کی قیادت میرے والد نے کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہماری 40 لوگ مارے گئے، جن میں میرے والد بھی شامل تھے۔ صبح ہونے پر سب احتیاط سے کنٹینر سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیس کیمپ میں اب کوئی زندہ نہیں، حتیٰ کہ سپاہیوں کی لاشیں بھی غائب تھی کیونکہ وہ کریچرز انہیں لے جا چکے تھے۔ مگر ایک لاش وہاں ملتی ہے، وہ کریچر کی جسے رات کو مارا گیا تھا۔ اسے قریب سے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ انسان لگتا ہے اور نہ حیوان۔ سرجنٹ ہک فوجی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، ہم آخر کس سے لڑ رہے ہیں؟ معائنہ کرنے پر ڈاکٹر کہتا ہے، اس کی کال گاڑی کے ٹائر کے ربڑ جیسی سخت ہے، لہٰذا مارنے کے لیے کمزور حصوں پر نشانہ لگانا ہوگا۔ پھر وہ کریچر کے اوپر کال کاٹتا ہے اور اندر ہاتھ ڈال کر اعضاء دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء انسانی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اتنے میں سی او، جو طویل عرصے سے بے ہوش تھا، ہوش میں آتا ہے اور کلیئر سے کہتا ہے، 10 سال سے آرمی انٹیلیجنس کی نظر اس علاقے پر ہے جہاں سے تم زندہ واپس آئی ہو۔ کوئی ثبوت نہ تھا کہ وہاں کچھ غلط ہے، لیکن کل جب تم بنکر میں گئے اور وہاں سے ایک ڈرائیو لائے تب معائنہ واضح ہوا۔ دسمبر 1979 میں سائبیریا کے اوپر ایک ایلین شپ زمین کے ماحول میں داخل ہوئی اور وہاں گر کر تباہ ہو گئی۔ کبیر فوراً کہتا ہے، وہی ٹوٹا ہوا تارا جو ہم نے دیکھا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، روسیوں نے سائنسدان بھیجے، جہاز کے اندر مردہ ایلینز تھے۔ انہوں نے ان کے ڈی این اے کو انسانی کے ڈی این اے کے ساتھ ملا کر ایک خوفناک کریچرز بنائے، اور یہ سب افغانستان کے اسی بنکر میں ہوا۔ سرجنٹ ہک کلیئر سے پوچھتا ہے، وہاں ان کی کتنے تعداد ہے؟ کلیئر جواب دیتی ہے، وہاں تو ایک پوری فوج ہے۔ سی او کہتا ہے، کل رات وہ ہماری طاقت کا اندازہ لگانے آئے تھے۔ ہک فوراً سمجھ جاتا ہے، یعنی آج رات وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک سپاہی لپائتی کہتی ہے، کیوں نہ ہم سامان باندھ کر یہاں سے نکل جائے۔ ہک جواب دیتا ہے، ہمارے پاس آدھے راستے کا ہی فیول ہے، اور اگر پیدل نکلے تو یہاں کے دہشت گرد ہمیں ختم کر دیں گے۔ سی او سنجیدگی سے کہتا ہے، چاہو یا نہ چاہو ہم اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اچانک میز پر لیٹا مردہ کریچر زندہ ہو کر سب پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کلیئر پر جپٹتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ اس کا پہلا شکار تھی۔ کبیر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر سے وہ ایک بم نکالتا ہے
और क्रीचर के साथ खुद को भी उड़ा देता है। यूं लड़ाई का आगाज हो जाता है। अब जिंदा बचने का कोई और रास्ता नहीं रहता। सब फैसला करते हैं कि बंकर में जाकर तमाम क्रीचर्स को खत्म करेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वो कबीर से कहते हैं कि अब वो आजाद है, जा सकता है, लेकिन कबीर पुराज़म लहजे में कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाकर इन शैतानों का खात्मा करूंगा और अपने पिता का मौत का बदला लूंगा। अब ये लोग उस बंकर तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर हर तरफ बॉम्ब्स लगा देते हैं ताकि उसे उड़ाकर इन क्रीचर का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। मगर जैसे ही ये सब बम लगाकर बाहर निकलने लगते हैं, एक क्रीचर अचानक हुक पर हमला करता है और उसे खींचकर बंकर के नीचे ले जाता है। सबको लगता है हुक मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद क्लेयर को हुक की आवाजें सुनाई देती है। वो अभी जिंदा था। क्लेयर फौरन कहती है कि वो बंकर में जाकर हुक को बचाएगी। नीचे जाने के लिए क्लेयर समेत 5 लोग तैयार हो जाते हैं। बाहर विलेक्स आर्मी चीप में लगी स्टील वायर को टूटी हुई लिफ्ट से बांध देता है ताकि ये टीम नीचे जा सके। बड़ी मुश्किल मगर कामयाबी से ये 5वीं लिफ्ट के सहारे नीचे उतरते हैं और हुक को तलाश करनी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ऊपर से विलेक्स क्लेयर से रब्ता करता है और कहता है, मुझे अलार्म मैसेज मिला है, अगली 20 मिनट में इस लोकेशन पर मिसाइल हमला होगा और काउंटडाउन शुरू हो गया है। तुम्हारे पास 20 मिनट है। इधर एक कमरे में हुक को दिखाया जाता है जो बेहोश था। होश आने पर वो देखता है कि कमरे में कई लाशें बिखरी पड़ी है और एक क्रीचर इन्हें चिबा रहा है। जैसे ही क्रीचर हुक को देखता है, वो उस पर हमला करता है, मगर हुक हिम्मत नहीं हारता। वो उसकी जीभ काट डालता है और फिर बार बार सर पर वार करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ क्लेयर एक बड़ी चेंबर तक पहुंचती है। जैसे ही लाइट ऑन करती है, अंदर एक अजीब मखलूक नजर आती है और वही असल एलियन क्रीचर होता है जो उस तबाहशुदा एलियन शिप में आया था और जिसे रूस ने अपने कब्जे में लिया था। हुक किसी तरह रास्ता निकालकर अपनी टीम के पास वापस आ जाता है, मगर चूंकि बंकर में क्रीचर की तादाद बहुत ज्यादा थी, सब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऊपर विलेक्स देखता है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द बंकर के पास पहुंच चुके हैं और चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। विलेक्स तनहा इनका मुकाबला करता है। चेंबर के करीब कबीर को अपने गांव के एक शख्स की सड़ी हुई लाश मिलती है। ये देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके पिता समेत जो लोग गायब हुए थे, उन सब के डीएनए में इसी एलियन के जीन्स मिलाए गए थे। असल में रूसियों का यह तजर्बा नाकाम हो चुका था और उन्हीं तजर्बात से होलनाक क्रीचर्स वजूद में आए थे। नीचे अब क्लेयर की टीम में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं, बाकी सब क्रीचर का शिकार हो चुके थे। हुक भी मारा गया था, इसलिए क्लेयर 2 बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन विलेक्स लिफ्ट खींच नहीं पाता क्योंकि वो दहशतगर्दों से घिरा हुआ था। इतने में कई क्रीचर लिफ्ट पर हमला कर देते हैं। एक क्रीचर ब्राह्महेड के सर पर वार करके उसे हलाक कर देता है। एक दूसरा क्रीचर कबीर को जकड़ लेता है, मगर कबीर की नजर उसके हाथ पर बंदी घड़ी पर पड़ती है, वही घड़ी जो इसके पिता पहना करते थे। कबीर समझ जाता है कि ये क्रीचर दरअसल उसका पिता है जो अब बदल चुका है। इसी लम्हे वो गाड़ी जिसे लिफ्ट की वायर बंदी थी खसक कर बंकर के अंदर आ जाती है और लिफ्ट पर गिरने ही वाली होती है। कबीर क्लेयर से कहता है, जल्दी बाहर निकल जाओ। क्लेयर निकल जाती है और गाड़ी लिफ्ट पर गिरकर कबीर और उसके पिता को आग में जला देती है। ऊपर दहशतगर्द विलेक्स को कैदी बना लेते हैं। नीचे क्लेयर अकेली रह जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे अपने साथी का वाकी टाकी मिलता है जिस पर मैसेज आता है कि मिसाइल गिरने में अब सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं। इससे पहले कि क्लेयर कोई फैसला कर पाए, उसे हुक नजर आता है वो जिंदा और सलामत था। फिर दोनों देखते हैं कि क्रीचर झुंड की सूरत में उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो लिफ्ट के वायर से खुद को बांध लेते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर विलेक्स को दहशतगर्द मारने ही वाले थे कि पीछे से हुक और क्लेयर बर वक्त पहुंचकर सबको गोलियों से भून देते हैं। तीनों की नजर मिसाइल पर पड़ती है। वो आ चुका था और हमले में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। ये लोग फौरन गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचते हैं, मिसाइल बंकर पर गिरता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके में सारे क्रीचर्स और बेशुमार दहशतगर्द हलाक हो जाते हैं। दूर से कड़ी क्लेयर, हुक और विलेक्स उस तबाही को देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।